السلام علیکم، جابس اینڈ انفو نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد کی جانب سے کون سی جابس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور آپ نے ان پر کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کا طریقہ مکمل طور پر آن لائن ہوگا، جس مقصد کے لیے ہم نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ بھی اوپن کی ہوئی ہے، جہاں سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے بعد پروفائل ریڈی کرنی ہوتی ہے، پھر آپ کسی بھی جاب پر اپلائی کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں اگر آپ کا کرائیٹیریا میٹ کرتا ہو۔ تو باقاعدہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ یہ ہمارا چینل اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیسس پر ہمارے چینل کے ذریعے ملتی رہیں، اور مزید یہ کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے واٹس ایپ کے چینل کو بھی جوائن کر لیں تاکہ ہم جو ڈیلی بیسس پر اپنی انفارمیشن وغیرہ اس میں شیئر کرتے ہیں آپ کو بر وقت اس کی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ تو اس ڈپارٹمنٹ میں بیسیکلی 231 سیٹس جو ہیں اس کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ کافی زیادہ سیٹس ہیں جس پر پورے پاکستان سے میلز اینڈ فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس سیٹ کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے۔ تو اگر سیریل نمبر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں ٹوٹل 26 اقسام کی سیٹس ہیں۔ ہر سیٹ کی مطلب جو ویکنسیز ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب سب سے اینڈ والی سے ہم شروع کرتے ہیں جو 26ویں نمبر پر مطلب قائم ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارڈ بوائے کی سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ 32 ہیں۔ پرائمری پاس اگر آپ ہیں اور آپ کی ایج لیمٹ وہ 25 سال زیادہ سے زیادہ ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد 25ویں نمبر پر آیا کی سیٹس ہیں، تو اس کی ٹوٹل سیٹس 10 ہیں۔ اس کے لیے بھی پرائمری پاس اور اگر آپ کی ایج لیمٹ 25 سال تک ہے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو 24 نمبر پر اٹینڈنٹ کی سیٹ ہے، اس کے لیے بیسیکلی 5 سیٹس ہیں اور اس کے لیے بھی وہی کرائیٹیریا ہے جو میں نے آپ کو نیچے پڑھ کے سنایا ہے کہ پرائمری پاس، میکسیمم ایج لیمٹ 25 سال۔ اس کے بعد وارڈ ماسٹر کی سیٹ ہے، 2 سیٹس ہیں، میٹرک آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 3 ایئرز ایکسپیرینس ان وارڈ آف گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ ہاسپٹلز آف ریپیوٹ۔ اس کے بعد میکسیمم ایج لیمٹ آپ کی 25 سال ہونی چاہیے، مطلب اس میں یہ 3 سال کا ایکسپیرینس بھی مانگ رہے ہیں وارڈ کے کرائیٹیریا میں۔ اس کے بعد 22ویں نمبر پر جونیئر ٹیک EEG، یہ سیٹ کا نام ہے، اس کی جو سیٹس ہیں وہ 4 ہیں۔ اور اس کے لیے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن وہ آپ کی میٹرک وتھ سائنس، اس کے بعد دوسری سرٹیفکیٹ ڈپلوما ان ریلیونٹ فیلڈ فرام ریکگنائزڈ میڈیکل فیکلٹی، مطلب اس میں جونیئر ٹیکنیشین کا آپ کا ڈپلوما بھی ہونا چاہیے میٹرک سائنس کے ساتھ۔ اور تیسرے نمبر پر پوائنٹ ہے ہائر ایجوکیشن ایکسپیرینس ول بی پریفرڈ، میکسیمم ایج لیمٹ وہ 25 سال اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی اس کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ میٹرک سائنس کے ساتھ آپ نے کی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ڈپلوما بھی ہے جونیئر ٹیکنیشین کا اور آپ کی ایج بھی میکسیمم 25 سال ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور 21ویں نمبر پر دیکھ لیں جونیئر ٹیک، یہ سیٹ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے الیکٹرو فزیولوجی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ٹوٹل 10 سیٹس ہیں۔ میٹرک وتھ سائنس آپ نے کی ہو، سرٹیفکیٹ ان ریلیونٹ فیلڈ فرام ریکگنائزڈ میڈیکل فیکلٹی، مطلب اس میں جونیئر ٹیکنیشین کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس فیلڈ میں، تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی مطلب سیٹس ہیں سبھی کے لیے ایج ایک ہی مینشن ہے جو میکسیمم 25 سال آپ کی ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی ریلیکسیشن وغیرہ ایڈ نہیں کی گئی اور نہ ہی ریلیکسیشن انہوں نے دی ہے۔ تو 20ویں نمبر پر سیٹ ہے جونیئر ٹیک، اس کے بعد اس کی ٹوٹل سیٹس 4 ہیں۔ میٹرک وتھ سائنس آپ نے کی ہو اور اس کے بعد آپ کا ریلیونٹ فیلڈ میں ایک ڈپلوما بھی ہونا چاہیے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 19ویں نمبر پر سیٹ ہے جونیئر ٹیک ڈریسر کی، اس کی ٹوٹل 2 سیٹس ہیں۔ میٹرک وتھ سائنس آپ نے کی ہو اور آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ میں ڈپلوما بھی ہونا چاہیے، پھر آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد LDC مطلب لوور ڈویژن کلرک کی سیٹ ہے، ٹوٹل اس کی 2 سیٹس ہیں، مطلب 2 سیٹس ہیں۔ میٹرک آپ کی ہونی چاہیے، منیمم ٹائپنگ سپیڈ آپ کی 30 ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو 17 نمبر پر UDC مطلب اپر ڈویژن کلرک کی سیٹ ہے، اس کی 1 سیٹ ہے۔
اس کے لیے آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کی ہو، جس میں ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام، ڈی کام یا ڈی اے وغیرہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ڈپلومہ یا ٹائپنگ کی شرط نہیں ہے، ایج لمٹ اس کے لیے وہی مینشن ہے۔ تو 16ویں نمبر پر سیٹ ہے بایو میڈیکل ٹیکنیشین کی، اس کی ٹوٹل سیٹس 4 ہیں۔ اگر آپ نے ایف ایس سی وتھ ڈپلوما ان ریلیونٹ فیلڈ فرام آ ریکگنائزڈ میڈیکل فیکلٹی، ٹھیک نا، مطلب ریلیونٹ ڈپلوما اگر آپ نے کیا ہوا ہے ایف ایس سی کے ساتھ تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے 1 ایئر کا آپ کا ایکسپیرینس بھی لازمی ہونا چاہیے۔ تو 15ویں نمبر پر سیٹ ہے ریڈیالوجی ٹیکنیشین، 1 سیٹ ہے ایف ایس سی وتھ ڈپلوما ریلیونٹ فیلڈ میں، اس کے بعد 1 ایئر آپ کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس کے لیے۔ تو 14ویں نمبر پر سیٹ ہے 640 سلیس سی ٹی آپریٹر، اس کی ٹوٹل سیٹس 3 ہیں۔ ایف ایس سی کے ساتھ اگر آپ نے 2 ایئرز ریڈیوگرافی اینڈ میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، اس میں اگر آپ کا جو ہے ڈپلوما ہے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا 3 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی لازمی ہے۔ 13ویں نمبر پر سیٹ ہے کیتھ لیب ٹیکنالوجسٹ، اس کی ٹوٹل 3 سیٹس ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس سی کے ساتھ 2 سال کا کارڈیک ٹیکنالوجی کا مطلب آپ کا ڈپلوما ہے اور آپ کا 3 سال کا ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیتھ لیب ٹیکنالوجسٹ جو ہے یہ آئی تھنک یہ ابھی اپریل لیا ہم نے۔ اس کے بعد جو ہے 11ویں نمبر پر ہے اسسٹنٹ، اس میں کیا ہے، اس میں بیسیکلی ہے 2nd کلاس اور گریڈ سی بیچلرز ڈگری اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام آ یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی ایچ ای سی، مطلب اگر آپ نے بی اے یا بی ایس سی یا بی کام وغیرہ کیا ہوا ہے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی ڈپلوما یا ایکسپیرینس کی شرط نہیں ہے۔ تو 10ویں نمبر پر سیٹ ہے کمپیوٹر آپریٹر کی، اس کی 2 سیٹس ہیں اور اس کے لیے 2 کرائٹیریاز بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کیا ہے، 2nd کلاس اور گریڈ سی ماسٹر ڈگری ان کمپیوٹر سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایکویلنٹ کوالیفیکیشن فرام آ یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی ہائر ایجوکیشن کمیشن، مطلب سمپلی یہ ہے کہ اگر آپ نے آئی ٹی کے شعبے میں یا کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کوئی ڈپلوما یا ایکسپیرینس کی شرط نہیں رکھی ہوئی۔ تو آگے 9ویں نمبر پر دیکھ لیں ڈیٹا پروسیسنگ اسسٹنٹ کی سیٹ ہے 1، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ نے بیچلر پاس کی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں اور آپ کا 3 سال کا پوسٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس بھی ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ایج لمٹ میکسیمم 28 سال ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر سیٹ ہے چارج نرس کی، اس کے لیے ٹوٹل 124 سیٹ ہیں، بہت زیادہ اس کی سیٹ ہیں۔ اگر آپ نے مطلب اس میں رجسٹرڈ نرس اینڈ رجسٹرڈ مڈ وائفری ود پی این سی، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے نرس کا ڈپلوما کیا ہوا ہے اور آپ کا ڈپلوما جو ہے وہ مڈ وائفری یا پی این سی کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہے، اور آپ کا 1 ایئر کا ریلیونٹ جو ہے ریلیونٹ کورس ان نرسنگ ریلیٹڈ فیلڈ ان لیو آف مڈ وائفری فار میل، اگر آپ کا یہ 1 ایئر کا ایکسپیرینس یہ ایکسپیرینس نہیں، یہ ڈپلوما ہے، اور اس کے بعد آپ نے اگر مڈ وائفری کا کورس کیا ہوا ہے یا نرس کے ساتھ تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی انہوں نے یعنی کہ ایکسپیرینس کی شرط نہیں رکھی ہوئی۔ تو اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر ہیڈ نرس کی سیٹ، 2 سیٹس ہیں اس کی، اور اس کے لیے آپ نے اگر بیچلر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے نرسنگ کے کرائٹیریا میں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایج لمٹ آپ کی 30 سال تک انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو 6 نمبر پر سیٹ ہے فارماسسٹ کی، 1 اس کی سیٹ ہے، اور اس کے لیے کوالیفیکیشن ہے کہ اگر آپ نے ڈی فارمیسی فرام آ یونیورسٹی ریکگنائزڈ بائی فارمیسی یا کونسل آف پاکستان اینڈ ایچ ای سی تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈی فارمیسی کا ڈپلوما کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے میکسیمم ایج لمٹ جو ہے وہ 30 سال تک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سن لیں کہ 5ویں نمبر پر کون سی سیٹ ہے، اس کے لیے ہے میڈیکل آفیسرز کی، 6 اس کی ٹوٹل سیٹس ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ نے ایم بی بی ایس یا اس کے برابر تعلیم حاصل کی ہوئی ہے پی ایم ڈی سے رجسٹرڈ بھی ہونی چاہیے تو آپ اس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی ایج لمٹ جو ہے وہ 32 سال تک ہونی چاہیے۔ تو 4تھے نمبر پر سیٹ ہے سینئر رجسٹرار انوینشن کارڈیالوجسٹ، اس کی ٹوٹل 2 سیٹس ہیں، اور اس کے لیے کافی لمبا چوڑا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ
تو مزید ڈپلومے اس کے ساتھ لکھی ہوئے ہیں، اب آپ یہ آرام سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم اگر یہ پڑھنے لگ گئے تو آپ کو مزید انفارمیشن نہیں دے سکیں گے۔ یہاں پہ بھی سیٹ ہے اسسٹنٹ پروڈ ریڈیولوجسٹ کی 1 سیٹ ہے، اور اس کے لیے آپ اس کی کوالیفیکیشن جو ہے یہاں سے خود پڑھ سکتے ہیں۔ اور آگے 2 نمبر پر سیٹ ہے اسسٹنٹ پروفیسر نیورولوجسٹ کی، اس کی ٹوٹل 2 سیٹس ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کوالیفیکیشن جو ہے ابھی خود ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے چلتے ہیں مزید، یہاں پہ سیٹ نمبر 1 جو ہے اس کے لیے ہے اسسٹنٹ پروفیسر انوینشن کارڈیولوجسٹ، 2 اس کی ٹوٹل سیٹس ہیں، اور اس کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ خود یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ جی، تو اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں سمپلی گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے، اور آپ نے سرچ بار میں لکھنا ہے njp.gov.pk۔ یہ لکھ کے جیسے ہی آپ سرچ کا بٹن دبائیں گے، آپ کے سامنے اس طرح ان کا ہوم پیج آ جائے گا۔ اب آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے سائن اپ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ سائن اپ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد اپنی ای میل لکھنی ہے، پھر آپ نے 2 پاسورڈ لگانے، پھر آپ نے سائن اپ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سائن اپ کے اوپر کلک کریں گے، آپ کی اس رجسٹرڈ ای میل کے اوپر ایک میل چلی جائے گی جس پر ایک OTP کوڈ آئے گا، پھر آپ نے وہ یہاں پہ لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہے، تو آپ کا اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں سائن ان کے اوپر کلک کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن ان کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی CV ریڈی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اگر ہم یہ آپ کو مزید طریقہ بتائیں گے تو مے بی کہ اب 10-15 منٹ سے زیادہ اور ٹائم لگ جائے۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اسی ویڈیو کی اینڈ سکرین میں آپ کو ایک ویڈیو دے دیں گے، اور اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیں گے، تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یا ویڈیو کے اینڈ سکرین پر کلک کرنا ہے، تو آپ کو موو ہو جائیں گے ایک اور ویڈیو کی طرف۔ اس میں ہم نے اپلائی کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اس ویب سائٹ پر کیسے کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ تو اس میتھڈ سے آپ اپنی پروفائل ریڈی کریں گے، پھر آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔ تو اپلائی کرنے کے لیے پھر آپ نے فائنڈ جابس کے اوپر کلک کرنا ہوگا، جیسے اپنی پروفائل ریڈی کر لیں گے، پھر آپ فائنڈ جابس کے اوپر کلک کریں گے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈپارٹمنٹ کا نیم لکھ دینا ہے۔ اب جس طرح کی اس میں کیا ڈپارٹمنٹ کا نیم تھا، منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز، اگر آپ یہاں پہ صرف نیشنل ہیلتھ سروسز بھی لکھیں گے تو جتنی بھی اس میں جابز آئی ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی۔ تو ابھی یہ چونکہ ایڈورٹائزمنٹ نیو شو ہوئی ہے، نیو آئی ہے، تو اس لیے انہوں نے ویب سائٹ پر انہیں اپڈیٹ نہیں کیا ہوا، لیکن مے بی کہ 1-2 دن تک مزید وہ اپڈیٹ ہو جائیں، پھر آپ یہاں پہ اپنی پروفائل ریڈی کر کے ان پر اسی طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہو، کسی بھی چیز کو سمجھنے میں مشکل ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے اسے سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈیلی بیس پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہیں۔ اور ہمارا چینل بھی جوائن کر لیں، جو کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جس کا نمبر لنک دیا ہوا ہے، تو آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹس جو ہیں وہ حاصل ہوتی رہیں گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔